السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود ایم ایس باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج تلو والوں کی شخصیت و کردار کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ برج تلو کے افراد کی شخصیت و کردار۔ تلو افراد انقلابی ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں، وہ باغی نہیں ہوتے بلکہ سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو بہتر بنانے اور اسے اصلی شکل دینا پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی تلو آپ کو یہ فخریہ بتائے گا کہ مشہور شخصیت کی فہرست میں تلو افراد سب سے زیادہ ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ کارہائے نمایاں انجام دینے والوں میں ان کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ خاص طور سے سائنس، فلم سازی اور ادب کے میدان میں تلو عورتوں نے بھی بہت شہرت کمائی ہے۔ تلو افراد روشن خیال ہوتے ہیں، لوگوں اور زندگی کے بارے میں وہ کھلے ذہن کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ وہ تمام لوگوں اور تہذیبوں کو کھلے دل اور ذہن سے قبول کرتے ہیں۔ وہ عام طور سے زیادہ روشن خیال، انسانیت نواز ہوتے ہیں، سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر وہ سیاست میں دلچسپی لیں تو پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی غیر تغیر پذیرائی کوالٹی اپنے خیالات کی پیروی کر کے انہیں فطری نتیجے پر پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ اپنے آئیڈیاز یا سوچ کے معاملے میں ہمیشہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ جوزا اور میزان کے برعکس، جو تلو ہی کی طرح ہوائی برج ہیں اور آئیڈیولوں سے لطف انداز تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے کارآمد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سنجیدگی کا ثبوت نہیں دیتے، یعنی وہ اس کے نتیجے کے بارے میں بدتذب کا شکار رہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ آئیڈیا کارآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ خوبی انہیں بے حد جرح بھی بنا دیتی ہے، اور وہ اپنے مقابل یا حریف پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتے ہیں۔ اگر وہ احتیاط برتیں گے تو وہ کاز جس کی وہ مسلسل حمایت کرتے آئے ہیں اور جسے بہت عزیز جانتے ہیں، ان کی سوچ کو محدود کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ جس پر وہ اتنا ناز کرتے ہیں، اس کی بدترین صورت یہ ہو سکتی ہے، یہ ان کے دشمنوں کے معاملے میں نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شکی اور قنوطی ہو سکتے ہیں۔ برج تلو کے افراد کے نزدیک ان کی ذاتی آزادی اور خود مختاری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اپنی شخصیت کے اس پہلو پر ان کے لیے کوئی سمجھوتا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ حاکمانہ طرز عمل روا رکھا جائے۔ شاید اسی وجہ سے متعدد افراد سے تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ برج تلو کے افراد روایتی اور فرسودہ طریقوں کے مطابق چلنے اور کام کرنے میں خوشی محسوس نہیں کرتے۔ ان کی سوچ ترقی پسندانہ اور تصوراتی ہوتی ہے، اور ان کے خیالات اکثر بہت دور راز کار قسم کے ہوتے ہیں، جس سے عموماً روایتی سوچ رکھنے والے اتفاق نہیں کرتے۔ تلو افراد غیر معمولی قوت مشاہدہ کے مالک ہوتے ہیں، اور ایک نظر میں بھرپور طور پر صورتحال کا اچھی طرح اندازہ لے لیتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے لوگ نہیں پہنچ پاتے، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس کام میں عمل پیرا بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ تیزی اور جلد بازی عموماً درست ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی جذباتی کیفیت کے زیر اثر نہ ہو تو ان کی یادداشت عمدہ ہوتی ہے، اور یہ بہت سی نئی باتیں بہت جلد تھوڑے وقت میں سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ان کی انفرادیت پسندی ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، اور یہ عدم اطمینان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب تک یہ خود اپنی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں، کوئی دوسرا ان کی مدد کے لیے نہیں آتا، اور ان کو چاہیے کہ اپنے ہر معاملے میں جب ان کو مدد درکار ہو تو یہ اپنے فیملی ممبران سے مدد طلب کریں۔ یہ لوگ دوستوں اور رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ان کے نزدیک کوئی نہیں آتا اور نظریں چرا لیتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ لوگ انتہائی حساس اور جذباتی فطرت رکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ حساسیت ان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے انہیں کوئی اہم و ممتاز مقام دیں اور اس روایتی بھیڑ میں شامل نہ کریں جہاں سب یکساں اور برابر نظر آتے ہیں۔ ان کو اپنی پہچان علیحدہ اور معتبر چاہیے۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔